السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول جو بھیجے گئے، ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور اس کی روح القدس سے مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر کوئی تو ان احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جی، نبیوں اور رسولوں کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، نیز فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو، حتیٰ کہ یونس بن متی پر بھی نہیں۔ رہی جزوی فضیلتیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی ایک فضیلت سے نوازا اور دوسرے کو کسی دوسری فضیلت سے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے فضائل خود ہی ذکر فرما دیے، اور یہاں فضائل سے مراد دراصل خصوصیات یا مخصوص معجزات ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور اس زمین پر براہ راست کلام کیا، جو اور کسی نبی سے نہیں کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونک کر اڑا دیتے تھے۔ اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت، ارادہ اور اختیار ہے۔ اگر انسان اس قوت اور اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے تو یہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور اگر اس کا آزادانہ استعمال کرنا شروع کر دے اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے تو یہی کفر ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادہ دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ کون اس کو درست استعمال کرتا ہے اور کون غلط، اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہی آپس میں اختلاف کرتے اور لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انسان کو یہ قوت ہی نہ دیتا، پھر نہ کوئی اختلاف ہوتا اور نہ لڑائی جھگڑا، بس سب کے سب مومن ہوتے، لیکن ایسا ایمان اضطراری ہوتا، اختیاری نہ رہتا۔ جبکہ مشیت الہی یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں یا کفر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔